ماشاء اللہ کریم، آپ میدان بدر کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ وہ میدان بدر ہے جہاں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی یہ جنگ ہوئی تھی، اور اللہ نے حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ آسمان سے ملائکہ فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی معاونت اور مدد کی گئی تھی، اور اس کا یہ تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی عرض کروں گا، ابھی اتنا وقت نہیں۔ مختصراً بس یہ ہے کہ بارش ہوئی تھی اور مسلمان جو ہے وہ اونچائی کی طرف تھے، اور کفار تھے وہ نیچے والی سائڈ پہ تھے۔ تو بارش ہوئی، پہلے کفار کی تعداد 1000 تھی، مسلمان ٹوٹل 313 تھے۔ نہ ان کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا، اتنا کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف تلواریں، نیزے، ہر لحاظ سے وہ لیس تھے، اور ہر لحاظ سے وہ طاقت میں بظاہر نظر آ رہے تھے۔ لیکن اللہ جل وعلا نے ایسی تدبیر فرمائی کہ یہ دیکھیں، یہ نیچے والی سائڈ، یہ جو دیکھیں یہ نچلی سائڈ، ادھر تھے کفار کے خیمے، اور یہ اوپر والی سائڈ یہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ مسلمان و صحابہ کے خیمے تھے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجوروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بنایا گیا تھا، ایک کمرہ بنایا گیا تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اور صحابہ کی قیادت کر رہے تھے، ان کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر صحابہ کے خیمے تھے، اور یہاں پر کفار مکہ کے خیمے، کفار تھے ان کے خیمے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی، اور بارش کی وجہ سے کافروں کی ساری نیچے والی سائڈ جو تھی اس پہ گارا ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ مشکلات کا شکار وہ ہو گئے۔ اور یہ جو اوپر والی سائڈ تھی، یہاں پر بارش ہوئی تو یہ پتھریلی جگہ تھی اور اوپر والی جگہ تھی، یہاں پر صحابہ کو فائدہ ہوا کہ صحابہ کرام کو پانی بھی میسر آ گیا، کیونکہ یہ نیچے والی سائڈ ادھر ایک کنواں تھا جدھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ جو کفار مکہ تھے، 4 بڑے کافر تھے، ان کو یہ اسی کنویں میں واپس دوبارہ پھینکا گیا۔ تو انہوں نے اس کنویں پر پیرا ابو جہل نے لگا دیا تھا کہ اس کنویں پہ جناب پیرا لگاؤ اور اس کے گرد خیمے لگا دو، مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں دینا۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس پانی کی بھی دشواری تھی، تو اللہ نے بارش نازل کی، تو بارش کی وجہ سے صحابہ نے پانی بھر لیا اور کفار کو مشکل پیش آئی، یہاں تک کہ بعض کافروں نے کہا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہ بارش نقصان دہ ثابت ہوئی۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، تو بالآخر یہ ہے کہ بڑے بڑے کفار مکہ، جس میں ابو لہب کا نام ہے، عتبہ، شیبہ، یہ ابو جہل، تو اس طرح کے بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ یہاں پر وہ مرے، قتل ہوئے، 70 کافر مرے اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ صحابہ کرام میں سے ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 13 کی قبریں میدان بدر میں ہی ہیں، اور ایک کی قبر آگے وادی صفرا ہے، وہاں پر ایک صحابی جو زخموں سے تاب نہ لا سکے تو وہاں پر وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ تو یہ وہ نچلی جگہ جہاں پر کفار تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی آپ حکمت کی بات اور آپ کے پتہ کی بات بتاؤں کہ یہاں پہ کھجوروں کے درخت لگا دیے گئے، جس طرف کفار تھے اس طرف بھی لگائے گئے ہیں، لیکن وہاں پر درخت جو ہیں وہ آپ کو شاید نظر آئیں ویڈیو میں، وہ خشک ہو گئے درخت، کفار کی طرف سے درخت خشک ہو گئے۔ اور خاص کر وہ کنواں بتایا جاتا ہے کہ جو کنواں ابو جہل نے روکا تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس کنویں سے پانی نہیں پینا مسلمانوں نے، تو وہ کنواں جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ جہنم کا کنواں ہے۔ اسی کنویں میں ان کافروں کے سرداران کو اسی کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اور وہ کنواں اب جہنم کا کنواں اس کو قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سارے کافر یہاں پہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اور ایک بات علم غیب نبی کے تعلق سے کہ جب غزوہ ہونا تھا صبح کو، تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر اور باقاعدہ کنکریاں بھی پھینکی کہ اس جگہ پر، اور بعض روایات میں نشانات لگائے کہ اس جگہ پر کل فلاں کافر یہاں پر قتل کیا جائے گا، یہاں پر مارا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح ایک بالش بھی آگے پیچھے نہیں تھا، جو جگہ حضور نے بتائی تھی ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں پر مرے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا، تو وہ وہیں پر مرے، وہیں پر وہ غارق ہوئے، تباہ ہوئے۔ اس طرح اللہ جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ ہم اس مبارک میدان سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حال ذات پر میرے اللہ رحم فرما، اس بدر کے میدان کا صدقہ، اس مسجد عریش کا صدقہ، یا اللہ کریم بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین کو جلد از جلد آزاد فرما، یا اللہ پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ فرما، پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو جائے، اسلام کی کوششیں کرنے والوں کو کامیاب کر، یا اللہ کریم اسلام کے نظام کی کوشش کرنے والوں کی مدد فرما، جہاں بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، بالخصوص میرے اللہ پاکستان میں جہاں شرع رسول پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے اللہ ان کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ دیکھیں یہ مبارک خاک
گاڑی کے چلنے کی وجہ سے اڑ رہی ہے اور نظارے خوشبوئیں آ رہی ہیں. حضور الصلوۃ والسلام محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر سے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی گزر ہوا ہو. یا اللہ کریم مسلمانوں کی مدد فرما, غیب سے مدد فرما, اور جس طرح بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی, موجودہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. یا اللہ اسلام پر رحم فرما, مسلمانوں پر رحم فرما, نظام اسلام کی ہر طرف سے غیرت عطا فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ